اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد واسع۔ ناظرین، روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کے روحانی اثرات سے ہم سب واقف ہیں، اور آخرت میں اس کے نتائج اور اس کے برکات اور ثمرات ہم سب کے ذہن اور علم کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان کے احکامات صحت مندوں کے لیے ہیں، اور مریضوں کے لیے ایک حد تک قرآن میں اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، لیکن مریضوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں روزے کے، سحری کے، افطار کے، تراویح کے، قیام اللیل کے، اعتکاف کے، ان کے نہ صرف روحانی اثرات ہیں بلکہ ان کے طبی اثرات بھی ہیں۔ اور میڈیکل سائنس جیسے جیسے تحقیق کر رہی ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ طبی اثرات بھی عظیم الشان ہیں، اور میڈیکل سائنسز کے تمام ڈومینز اور تمام دائروں کے اندر یہ اثرات موجود ہیں۔ اور یہی موضوع گفتگو ہمارے آئندہ کے پروگراموں کا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت کو کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، بیماروں کے لیے روزے کے کیا احکامات ہیں، اگر کسی فرد کو کوئی بیماری ہو تو وہ روزہ رکھنے کے عمل کو کس طرح آپٹیمائز کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، اور روزے کے رکھنے کے دوران اپنی بیماری کو کس طرح بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہماری آئندہ کے مختلف پروگراموں میں موجود ہوگی اور ہماری گفتگو کا حصہ ہوگی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ موضوع ایک سائنسی تحقیقات کا پورا نچوڑ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جب ایک فرد روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے اس کے جسم پر، اس کے دماغ پر، اس کی صحت پر، اس کی قوت مدافعت کے اوپر اور اس کی بیماریوں پر کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک 24 گھنٹے کے دوران انسانی جسم کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور انسانی جسم کو کتنی غذا چاہیے ہوتی ہے، کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، کتنی توانائی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے پھر یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ ریکوائرمنٹ کس طرح پوری ہوتی ہیں، اور ان ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی جسم اپنے آپ کو کس طرح موڈیفائی کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو غذا کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیلوریز کی صورت میں ہوتی ہے۔ انسانی جسم کو ایوریج ایک دن میں تقریباً 2000 سے 3000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں، اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ انسان کتنا ایکٹیو ہے۔ بہت زیادہ ایکٹیو لوگوں کی کیلوریک ریکوائرمنٹ دن میں 3، 3500، 4000 کیلوریز ہوتی ہیں۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، بستر پر ہوتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ 2000 کلو کیلوریز ہوتی ہے۔ اور یہ جو کیلوریز ہیں یہ غذا کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ اگر جسم کے اندر یہ غذا پہنچ جائے 24 گھنٹے کے دوران، ایک وقت میں بھی یا 2 وقت میں بھی، تو انسانی جسم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی کے جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی میں، وہ تقریباً 1.5 لیٹر سے 2.5 لیٹر اور 3 لیٹر تک روزانہ ہے۔ وہ بھی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک فرد کتنا ایکٹیو ہے اور کتنا باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے یا مصروف ہے۔ بالعموم گھر کے اندر جو فرد رہتا ہے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر تک ہوتی ہے، اور جو فرد گھر کے باہر کام کر رہا ہوتا ہے، دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ 3 لیٹر اور 3.5 اور 4 لیٹر تک ہوتی ہے۔ اور اگر یہ پانی پورے 24 گھنٹے میں انسان کے جسم میں پہنچ جائے تو اس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک فرد روزہ رکھنا شروع کرتا ہے اور صبح 4 بجے سے یا 5 بجے سے وہ بھوکا رہنا شروع کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، جو جسم اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اور اپنی انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے بہت ساری ماڈیفیکیشنز کرتا ہے۔ بہت سارے ہارمونز ہیں جو جسم کے اندر انرجی لیول کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں۔ بہت سارے وائٹامنز ہیں، اور جسم کے اندر بہت سارے ٹرانسمیٹرز اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں کہ جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کا جسم اس قابل ہوتا ہے کہ روزے کے ثمرات اور روزے کے فوائد کو میڈیکل بینیفٹس کے اندر تبدیل کر سکے۔ اور جو سب سے بڑا جو انسانی جسم کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو رونما ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم پانی کو کنزرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں کہ جو پانی کو کنزرو کرتے ہیں، جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کو امپروو کرتے ہیں، اور خون کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ اس بات کو ریگولیٹ کرتے ہیں کہ جسم کے اندر جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے۔
انسانی دماغ کو، انسانی جسم کو فنکشن کرنے کے لیے انرجی چاہیے، طاقت چاہیے، توانائی چاہیے، اور وہ توانائی ہر وقت باڈی کے اندر اسٹور ہوتی ہے، فیٹ کی فارم میں، کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں، پروٹین کی فارم میں. اور جو انسان سحری کے اندر غذا استعمال کرتا ہے وہ غذا ایبزارب ہوتی ہے، وہ انرجی کے اندر کنورٹ ہوتی ہے، اور وہ آئندہ کے 12-14 گھنٹے کے فاسٹنگ کے دوران انسان کے اندر استعمال ہوتی رہتی ہے. اس پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات پتہ چلی ہے، جو پہلے ایک عام مس کنسپشن تھا کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، یا اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یا جسم کو کوئی ایسی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. تو سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں ایسی کوئی کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ جسم کو ایک طریقے سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اور ایکسٹرا سورسز آف انرجی جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور روزہ رکھنا انسانی جسم کے لیے ایک توانائی کا باعث بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اس بات پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے کہ جو مختلف طرح کی بیماریاں ہیں کہ جس میں لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آنتوں کی بیماری ہو، سانس کی بیماری ہو، دماغ کی ہو، دل کی ہو، شریانوں کی ہو، ان تمام کے اندر اس وقت فاسٹنگ کو ایک موڈ آف ٹریٹمنٹ کے طور پہ اپلائی کیا جا رہا ہے. اور ہم اپنے آئندہ کے پروگراموں میں بتائیں گے مختلف عنوانات کے تحت کہ کس طرح اس موضوعات پہ ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ نے ثابت کیا کہ فاسٹنگ خود ایک ذریعہ علاج اور طریقہ علاج ہے بہت ساری بیماریوں کے اندر. ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر مختلف عنوانات کے تحت کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو جسم کے اندر واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے. باڈی کو ایک کانسٹنٹ گلوکوز کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے جو کاربوہائیڈریٹس کی فارم میں ہوتی ہے، اور جب باڈی کو یہ گلوکوز نہیں ملتا تو باڈی اپنے اندر سے اس گلوکوز کو پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے، اور جسم کے اندر جو فیٹ ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور پروٹینز ہوتے ہیں، ان کو اس گلوکوز کے اندر کنورٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو جسم کے اندر جو پوری میٹابولزم کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جسم جو ہے وہ گلوکوز کو ریسٹور کرتا ہے. لیکن جتنے لوگ جن کی شوگر زیادہ ہوتی ہے، خون کے اندر ان کی شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر یہ شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جسم کے اندر شوگر کا جو لیول ہے وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے، وہ مینٹین ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے. دوسری جو بڑی تبدیلی جسم کے اندر واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے فلوئڈ چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے، اور جسم کو جب 2-4 گھنٹے تک پانی نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد بلڈ پریشر کے اندر کمی آنی شروع ہوتی ہے. اس کمی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جسم کے اندر ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں کہ جو اس بلڈ پریشر کے عمل کو بہتر کرتے ہیں اور ریگولیٹ کرتے ہیں، اور اس کو ایک نارمل لیول کے اوپر مینٹین کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا بلڈ پریشر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے روزہ رکھنے کا کہ اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں ان کا بلڈ پریشر ریگولیٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی دنیا میں یہ ایک اسٹیبلشڈ طریقہ کار ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ان کو فلوئڈ ریسٹرکشن کر دیتے ہیں، ان کو فاسٹنگ شروع کرا دیتے ہیں، ان کا پانی جو ہے روک دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے کہ جو ہیلتھ کو حاصل ہوتا ہے اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں. تیسری بڑی تبدیلی جو انسانی جسم میں واقع ہوتی ہے وہ یہ کہ جسم کے اندر ہر وقت ایک چربی کی، فیٹ کی مقدار ہوتی ہے جو عام طور پہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جتنی انرجی کنزرو کر رہا ہو، جتنی انرجی خرچ کر رہا ہوتا ہے اتنی وہ تقریباً اپنی ڈائٹ کے اندر استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو روزے کی حالت میں ایک جو بڑا فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ جو فیٹ کے سٹورز ہیں وہ انرجی کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جسم کے اندر چربی کے اندر کمی آنے لگتی ہے، کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے، جسم کے اندر فیٹ کم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ فیٹ جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے کافی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کولیسٹرول بڑھتا ہے، موٹاپا بڑھتا ہے، خون کے اندر خون کی نالیاں سکڑنے لگتی ہیں. تو روزے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ فیٹ میٹابولزم کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں یہ ہوتے ہیں کہ جسم کے اندر نہ صرف کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے، چربی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بلکہ اس چربی کے نتیجے میں جو ہونے والے نقصانات ہیں اس کے ذریعے بھی روزے سے بچا جا سکتا ہے، اور روزے کے نتیجے میں اپنی صحت کو اس کے ذریعے سے آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے. روزے کے جو اور اثرات انسانی جسم کے اوپر ہوتے ہیں ان میں ایک جو بہت اہم اثر ہے کہ جو سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں جسم میں ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آپ کے علم ہے کہ انسانی جسم میں طرح طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو زہریلے بھی ہوتے ہیں، اس میں ٹاکسنس بھی ہوتے ہیں، اور یہ روزے کا عمل جو ہے فاسٹنگ، جس کے نتیجے میں جسم کے اندر پوری میٹابولزم تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک ڈیفرنٹ موڈ کے اندر آ جاتی ہے،
اس کے نتیجے میں جسم میں ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور جسم کو اپنے بہت سارے زہریلے مادوں سے نجات حاصل ہونے کا اور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ جو انسان کو صحت مندی کی طرف لے کے جاتی ہے اور صحت کو اور انسانی صحت کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور فائدہ جو روزے کا ہوتا ہے، جو روزے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ جسم کی قوت مدافعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. جسم کے اندر ایک پورا مدافعت کا نظام موجود ہے جو روزہ رکھنے کے نتیجے میں، فاسٹنگ کے نتیجے میں یا سٹارویشن کے نتیجے میں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور اس ایکٹیویشن کے نتیجے میں جسم کے اندر ایک مدافعتی نظام کے اندر ایک ہائپر ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے مدافعتی سیلز یا خلیے انسانی خون کے اندر اور انسانی جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان کو نہ صرف بیماریوں سے بچاتے بھی ہیں بلکہ اگر انسانی جسم کے اندر بیماریاں موجود ہوں تو اس کی ہیلنگ کے اندر اور اس کو بہتر بنانے کے اندر مدد دیتے ہیں. ایک اور بہت اہم بات جو ہمارے روزے کے عمل کو سائنسی تحقیق نے جس سے ثابت کیا ہے وہ یہ کہ فاسٹنگ کا یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمارے لیے فرض کیا ہے اس کے ٹائمنگ ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت آپٹیمم ہیلتھ کو پروموٹ کرنے والے ہیں. فاسٹنگ کے عمل کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے یا 40 گھنٹے نہیں ہونا چاہیے بلکہ 15 سے 18 گھنٹے ہونا چاہیے، 20 گھنٹے ہونا چاہیے. تو ہمارا جو روزے کا پورا عمل ہے وہ بالعموم اسی ٹائم رینج کے اندر ہوتا ہے کہ کہیں روزہ آپ 14-15 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہیں 16-17-18 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیکن فاسٹنگ کے عمل کو اگر اس سے زیادہ کیا جائے تو بعض اوقات اس کے نتیجے میں مسل لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا انسان کے جسم کے اندر ایسی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے کہ جو نقصان دہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا ہے ہمارے لیے اور جو روزے کے اوقات کار ہمارے لیے رکھیں وہ ایسے ہیں کہ یہ فاسٹنگ کا عمل ہماری صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور دنیا میں اس پہ بڑے پیمانے پہ ریسرچ ہو رہی ہے، مسلمان ملکوں میں بھی اور یورپ اور امریکہ میں بھی، کہ یہ جو فاسٹنگ کا عمل ہے اس کو کس طرح میڈیکل سائنس کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں انسانی صحت کے اندر جو اثرات سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی عظیم الشان اور انارمس ہیں. اور امید ہے کہ آئندہ جو میڈیکل ریسرچ ہے اور آئندہ کے پروگراموں میں ہم اس حوالے سے جو ڈیٹا اور ریسرچ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس سے آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ کس طرح اس روزے کے عمل نے، فاسٹنگ نے انسانی صحت کو اور انسان کے دماغ کو اور انسان کی قوتوں کو جلا بخشی ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی صحت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اگلے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.